بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر بھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا۔ تو آج کی سچی آپ بیتی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں عثمان نے بھیجی ہے سعودی عرب دمام سے۔ یہ واقعہ 2001 کا ہے۔ میرے ابو آرمی میں آفیسر تھے اور اس وقت میری عمر 14 سے 15 سال تھی اور ہماری پوسٹنگ سیالکوٹ کینٹ میں ہوئی تھی، اور جہاں پہ ہمیں گھر ملا تھا وہاں پر ایک چرچ جو کہ بہت ہی پرانا تھا وہ بنا ہوا تھا۔ انگریزوں کے زمانے کے دور کا وہ بنا ہوا تھا چرچ، اور اسی روڈ پر 4 سے 5 گھر بنے ہوئے تھے اور اسی میں سے ایک گھر ہمیں الاٹ کیا گیا تھا۔ یہ گھر جو تھا وہ کافی پرانا بنا ہوا تھا اور سنگل سٹوری تھا، اور اس کی 3 سائڈ پر کافی بڑے بڑے لان تھے، اور ہر کمرے میں ہوا کے لیے بڑے بڑے روشن دان بھی بنائے گئے تھے۔ ہمیں یہ گھر بہت اچھا لگا اور ہم اس لیے بھی خوش تھے کہ ہم بہن بھائیوں کو الگ الگ روم ملے تھے۔ گھر کے باہر نکلتے ہی جو سامنے چرچ نظر آتا تھا وہ بڑا ہی اچھا لگتا تھا اس کا ویو، اور ہم لوگ بہن بھائی بڑے خوش ہوتے تھے، بڑی مزے سے اس گھر میں ہم لوگ کھیلا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس گھر میں جو لان بنے ہوئے تھے، ایک لان میں بہت اچھے اچھے قسم کے پودے لگے ہوئے تھے، گلاب کے پھولوں کے اور مختلف اقسام کے جو تھے وہ پھول لگے ہوئے تھے، اور ایک جو لان تھا وہ ویسے ہی ہماری مطلب اٹھنے بیٹھنے کھیلنے کے لیے جھولے لگائے گئے تھے، اور ایک جو امی ابو کے روم کی سائڈ پہ لان تھا اس میں کافی درخت تھے، آم کے، امرود کے، انار کے، اور ایک بہت ہی بڑا درخت تھا آم کا جس کی جو کہہ لیں کہ پوری جو درخت تھا وہ امی ابو کے روم کے اوپر اس کی وہ پھیلی ہوئی تھی شاخیں، اور وہ درخت کارنر میں بھی تھا، اور اس نے اپنی شاخوں سے امی ابو کے روم کو بالکل ہی کور کیا ہوا تھا۔ اور ایک بڑی مزے کی بات تھی کہ امی ابو کے روم کا جو دروازہ تھا جو کہ اسی لان میں کھلتا تھا، اس کا جو نیٹ کا دروازہ تھا اس کی آواز بڑی ہی عجیب و غریب تھی، یعنی کہ ڈرا دینے والی چین چین کی اس کی آواز تھی، اور جب وہ کھولتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ امی ابو کے روم کا دروازہ جو ہے لان کی طرف کا وہ کھلا ہے، تمام گھر میں اس کی آواز آتی تھی۔ اور ایک دن اسی طرح فجر کا ٹائم تھا کہ امی ابو کے روم کا دروازہ کھلا، تو امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی نے کہا ابو سے کہ دیکھیں شاید کوئی بچہ اٹھ کر آیا ہے۔ اندھیرا تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ابو نے آواز بھی دی ہم تینوں بہن بھائیوں کا نام پکار کر، مگر وہاں سے انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر امی سمجھی کہ شاید بچہ واپس چلا گیا ہوگا، مطلب انہیں وہ سمجھی کہ بچہ اندھیرے کی وجہ سے چلا گیا۔ ابھی امی ابو لیٹے تھے کہ دوبارہ سے انہیں کو وہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو امی نے کہا کہ جائیں آپ دیکھ کر آئیں۔ میرے ابو اٹھ کے جب ہمارے کمرے کی طرف آئے، جو کہ پہلے بیچ میں ایک لان آتا تھا، دلان سا آتا تھا، اس کے بعد ہمارے روم بنے ہوئے تھے، ابو نے آ کے ہم تینوں بہن بھائیوں کو ہمارے کمروں میں چیک کیا، تو ہم تینوں بہن بھائی بڑے ہی مزے سے سو رہے تھے۔ پھر ابو دوبارہ واپس آ کر لیٹ گئے۔ امی سے کہنے لگے بچے تو بے خبر سو رہے ہیں۔ خیر وہ دونوں بھی سو گئے۔ پھر دوبارہ سے وہی آواز آئی، تو اب کی بار امی ابو جو تھے وہ ڈر گئے، اور انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جب دیکھا کمرے میں جائزہ لیا تو دروازہ جو تھا وہ جوں کا توں بند تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ کھلتا۔ جب امی ابو اس کو دیکھتے وہ اپنی جگہ بالکل ویسے ہی بند تھا، مگر اس کی آواز جو تھی وہ ان کو آتی۔ اور ایک چیز بھی انہوں نے وہاں اور نوٹ کی کہ امی ابو کے جو کمرے میں واش روم تھا اس کا دروازہ اس دلان میں کھلتا تھا، باہر لان میں کھلتا تھا، اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس واش روم میں کوئی
مطلب کوئی لوگ آتے ہیں بار بار، اور جو بیسن کا نلکا ہے اس میں سے پانی گرنے کی بھی آواز آ رہی ہے۔ خیر امی ابو انہوں نے دعائیں پڑھنا شروع کی اور وہ لوگ اسی طرح جاگتے رہے۔ پھر جب صبح میرے ابو آفس گئے تو انہوں نے وہاں جا کر اس واقعے کو بیان کیا۔ تو وہاں پر جو ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے ابو کو پانی دم کر کے دیا اور ان سے کہا کہ آپ گھر جا کے تمام کمروں میں اس پانی کو چھڑکیے گا اور تلاوت بھی کیجیے گا۔ پھر ابو نے گھر پر آ کر اسی طرح کیا، گھر کے چاروں کونوں میں اس پانی کو چھڑکا اور اونچی آواز میں تلاوت کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نہ نظر آنے والی اس مخلوق کو پکارا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہم بھی ہیں اور ہم بھی نیک لوگ ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ لوگ ہم سے دور رہیں اور ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان مت پہنچائیے گا، اور آپ لوگ یہاں سے اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ سب کچھ میں اپنے ابو کو کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر مجھے وہ نادیدہ مخلوق تو نظر نہیں آئی، مگر مجھے اس بات کا یقین ضرور ہو گیا کہ میرے ابو جس مخلوق سے مخاطب ہیں وہ ضرور یہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا کوئی دوسرا واقعہ تو پیش نہیں آیا، اور ہم لوگ اس گھر میں 2 سے 3 مہینے اور رہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں دوسرا گھر الاٹ کر دیا گیا تھا، اور پھر ہم لوگ اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اور میرے ابو اپنے آفس میں اپنے دوستوں کولیگ کے ساتھ اس واقعے کا ذکر جو تھے وہ اکثر کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح ابو اس واقعے کا ذکر اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک جو شخص تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ آپ سے پہلے بھی یہاں پر ایک صاحب رہا کرتے تھے، وہ دراصل کچھ درویش ٹائپ انسان تھے اور بہت ہی اچھے تھے، اور وہ اکثر ہمیں اس بارے میں بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھروں میں جنوں کی فجر کی جماعت کروایا کرتے ہیں۔ وہ جو آفیسر تھے وہ پیر بھی تھے، اور ہم لوگ ان کی اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے دوسری جگہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی، اور ہم لوگوں نے اس بات کو جو مذاق میں ہی سمجھا، مگر آج آپ کی بات سن کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ واقعی میں اس گھر میں کوئی غیر مرئی مخلوق کا وجود ہے۔ اور پھر جب میرے ابو گھر آئے تو انہوں نے یہ تمام بات جب میری امی سے کی، تو میری امی نے کہا کہ ہو سکتا ہے جو جنات یہاں پر رہتے ہوں وہ بھی نیک جنات ہوں، اور وہ صرف قرآن کی تلاوت اور پانی کے چھڑکاؤ اور آپ کے کہے کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے ہوں، اور اس دن وہ لوگ فجر کی نماز کی تیاری کے لیے ہمارے روم میں واش روم میں وضو کرنے آئے ہوں گے۔ اچھا ہوا وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ خیر شکر ہے اللہ کا کہ انہوں نے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان یا ڈرایا نہیں۔ اور آج بھی جب ہم لوگ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں۔ اور اتفاق سے ابھی 2 سال پہلے ہی میرے چھوٹے بھائی جو تھے وہ وہاں سیالکوٹ ان کے جانے کا اتفاق ہوا، تو انہوں نے اس گھر کا اس جگہ کا وزٹ کیا، تو معلوم ہوا کہ اب اس گھر کو ایک آفس کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے، اور وہ آفس کسی کمپنی کے زیر استعمال ہے، اور پچھلے 15 سال سے وہ گھر کسی بھی فیملی کو رہائش کے طور پر نہیں دیا گیا، یعنی کہ جب سے ہم لوگ وہاں سے شفٹ ہوئے ہیں اس کے بعد سے وہ گھر کسی فیملی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ تھی جی عثمان کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ